بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے نوشہرہ کا الیکشن۔ سٹوری ہے جناب نوشہرہ سے، یعنی پی ٹی آئی اپنے گھر سے ہار گئی، پی ٹی آئی اپنے گڑھ سے ہار گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ بہت گہری باتیں ہیں جناب۔ پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع صاحب کے بھائی لیاقت خٹک صاحب جو کہ صوبائی وزیر آبپاشی تھے، ان کو وزارت سے فارغ کر دیا گیا۔ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی چاہ رہی تھی، پی ٹی آئی نے یہ کہا، اب باقاعدہ پریس ریلیز آ گئی ہے، باقاعدہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی آئی نے کہا کہ جناب پرویز خٹک صاحب کے بھائی لیاقت خٹک صاحب نے نون لیگ کے امیدوار کو سپورٹ کیا، پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، اس وجہ سے جناب ان کو وزارت سے فارغ کر دیا گیا۔ بہت شدت اختیار کر گئے ہیں۔ میں آپ کو ذرائع سے بتا رہا ہوں اختلافات پرویز خٹک صاحب کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان۔ نوشہرہ جو کہ پرویز خٹک صاحب جو کہ پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ پرویز خٹک صاحب کا گڑھ تھا۔ پرویز خٹک صاحب جو وزیر دفاع ہیں، جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، جو پی ٹی آئی بار بار کہتی رہی کہ انہی کی وجہ سے تو جناب جیتے ہیں، ان کے اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت ایکسپیکٹڈ ہے، متوقع ہے کہ وزیر دفاع صاحب کا استعفیٰ آ جائے یا ان سے استعفیٰ لے لیا جائے، کیونکہ ابھی تک تو وہ خاموش ہیں۔ انہوں نے جا کے کمپین بھی کی تھی۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اختلافات اب کی، یعنی کہ یہ تازہ شروع ہوئے، یہ کیسے ہوا؟ یہ لیاقت خٹک صاحب کے بیٹے احد خٹک صاحب سے کس طریقے سے وہ سارے اختلافات وہ میں بتاتا ہوں جناب۔ لیکن آپ کو ایک بات یاد ہوگی، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی، اور جناب وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے اپنے حلقے میں ایک نجی محفل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں نہ چاہوں تو عمران خان صاحب ایک دن بھی نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے؟ میں اگر ان کا ساتھ چھوڑ دوں تو وہ ایک دن بھی نہیں چل سکتے۔ یہ بڑی کام کی بات تھی۔ اس وقت بہت سارے لوگ ہل گئے تھے اس پر، بہت ساروں کے وہ کہتے ہیں نا کان کھڑے ہو گئے کہ جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی اختلافات تھے۔ اور یہ کیوں اختلافات ہوئے، کیوں معاملہ کیا تھا؟ کیونکہ بات سنیں نا، جو نوشہرہ کی سیٹ یہ تو ان کے گھر کی سیٹ تھی نا، یہ تو تقریباً کوئی 11,000 کی لیڈ سے جیتی تھی یہ سیٹ، ٹھیک ہے نا، صوبائی سیٹ۔ اور ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی چلیں پیپلز پارٹی نے اور مولانا صاحب نے تو وہاں امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ وہ میں بتاتا ہوں کہ کیا چکر کیا تھا، یہ اختلافات کیا شروع ہوئے تھے۔ ابھی تو مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی نے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کیا، لیکن اے این پی کا امیدوار تھا۔ اے این پی کے امیدوار نے تقریباً کوئی 4,500-5 ہزار ووٹ لیے بھی ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر اے این پی بھی، چونکہ اے این پی پی ڈی ایم کی تو جماعت ہے، ساتھ اتحادی ہے، پی ڈی ایم میں تو وہ شامل ہے، اور اگر اے این پی نے بھی، عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اپنے امیدوار کو بٹھا دیا ہوتا اور انہوں نے بھی نون لیگ کو سپورٹ کیا ہوتا، تو یہ جو 4,000 ہزار کی لیڈ ہے، یہ تقریباً کوئی چلی جاتی آپ کے 8-9 ہزار کی لیڈ پہ۔ تو اب آپ اندازہ تو کیجئے۔ حالانکہ پی ٹی آئی نے اس امیدوار کو ووٹ دیا، اپنا ٹکٹ دیا، جو امیدوار ان کے مرحوم امیدوار کا بیٹا تھا۔ تو اس طریقے سے تو آپ کو پتہ ہے متعدد جگہوں پہ ایسی ہیں مثالیں ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ہارون بلور صاحب، حالانکہ اے این پی اتنا کوئی اچھا پرفارم نہیں کر سکی تھی پچھلے الیکشن میں، لیکن پھر بھی جو ہارون بلور صاحب کی بیوہ کو، سمر بلور صاحبہ کو ٹکٹ دیا گیا تو وہ وہاں سے جیت گئیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو ہے نا اور بھی مختلف جگہوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں، تو ان کو تو وہ بھی فیکٹر ان کے کام نہیں آیا۔ جو کہتے تھے جناب کہ عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے، وہ فیکٹر بھی نام پہ بھی ووٹ نہیں پڑا، کیونکہ ظاہر ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ جب آپ آٹا 45 سے 90 کر دیں گے، جب چینی 50 سے 120 بکے گی، جب بجلی کا بل 2,000 والا خیر سے 15,000 آئے گا، گیس کے بل آسمان کو چھوئیں گے، پیٹرول آسمان کو چھوئے گا،
جب یہ ساری چیزیں اس طریقے سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہوگی تو تب بھی آپ کو ووٹ پڑیں گے، تو تب بھی آپ کو دھول نہیں چٹائیں گے عوام۔ آپ سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، جو آپ کا حشر ہوا، آپ کا حشر نشر ہو کے رہے تو آپ سمجھ پھر بھی نہیں رہے۔ اسی جب انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ نوشہرہ میں بھی یہ ہو گیا ہے تو تب ڈیمیج کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کی ڈسکا میں، اور وہاں ڈسکا میں پکڑے گئے رنگے ہاتھوں۔ وہاں جس طریقے سے پکڑے گئے رنگے ہاتھوں تو اس طریقے سے خوار ہوئے کہ جناب پورا 23 جو ہے نا، انہوں نے 22 پولنگ سٹیشن کے عملے کو اپنا وہاں پر پریزائڈنگ آفیسرز کو وہاں پہ یرغمال بنا کے اغوا کیا اور مسنگ کیا، اور پھر جب وہ واپس آئے تو پھر اس کے بعد خود الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ تو رد و بدل کر کے آئے ہیں، یہ تو ٹیمپرنگ کر کے ریکارڈ کیے آئے ہیں۔ اور جناب وہ دھند کے باعث جب لیٹ، انہوں نے کہا کہ ہم دھند کے باعث، باقی کوئی نہیں دھند کے باعث لیٹ ہوا، صرف وہی 20 پولنگ سٹیشنز کے لوگ دھند کے باعث لیٹ ہوئے، اور دھند کے باعث ان کے فون بھی بند ہو گئے، نہ ان کا الیکشن کمیشن سے نہ آر او سے کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا دھند کے باعث۔ اور دھند کے باعث جب یہ الیکشن کمیشن نے رابطہ کیا وہاں پر ذرا رکیے میں بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ اختلافات شروع کہاں سے ہوئے، خٹک صاحب کے اور خان صاحب کے اور ان کے بھائی کے، اور اس طریقے سے کہاں سے کیسے معاملہ کیسے ہوا۔ اچھا، پھر اس دھند کے باعث جناب وہ الیکشن کمیشن اپنی پریس ریلیز میں لکھ رہا ہے کہ ہم نے چیف سیکرٹری صاحب سے رابطہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ بھی مسنگ ہو گئے، یعنی انہوں نے بھی ان اویلیبل کر دیا اپنے آپ کو۔ کہا ہوگا ان کو بھی کسی نے کہا بھئی آپ بھی فون بند کر دیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کا۔ بات یہ ہے پرویز خٹک صاحب، جاؤ یہ میں تازہ اختلافات پہ بھی آتا ہوں، پرانے اختلافات پہ بھی آتا ہوں۔ پرویز خٹک صاحب سی ایم رہے، اچھا اس دوران وہ صحیح کر کے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جناب بڑے دبنگ انداز میں، وہ ظاہر ہے بڑے منجھے ہوئے پالیٹیشین ہیں، وہ پرانے پالیٹیشین ہیں، ان کو بڑا پتہ چلتا ہے ہر ایک چیز کا۔ تو وہ جناب خٹک صاحب نے بڑے دبنگ انداز میں اپنی وزارت اعلیٰ کی، اور کچھ موقعوں پر، یعنی کچھ موقعوں پہ نہیں بلکہ بہت سارے موقعوں پر خان صاحب کو بالکل ہی جو ہے انہوں نے اگنور کیا۔ خان صاحب کی جو ہے نا پارٹی رہنما کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اپنے طریقے سے انہوں نے چلائی وزارت اعلیٰ، اور یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جی اسمبلی توڑ دو دھرنے کے دوران، تو اب انہوں نے کہا بھئی یار یہ تو کہہ رہے ہیں اسمبلی توڑ دو، اگر توڑ دی تو پھر سے ہم یہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے اور پھر وہ الیکشن کروائیں گے اسی کے، اور پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس دوران جناب بڑی ساز باز ہو گئی، اور جناب بالکل ہی ایک دوسرے کے ساتھ، انہوں نے اپوزیشن والوں کے ساتھ ان کی اچھی تھی دوستی تھی، تو اپوزیشن والوں کو انہوں نے سکھایا کہ جی آپ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دو، حالانکہ تحریک عدم اعتماد کہاں کامیاب ہو سکتی تھی۔ اچھا فوری طور پہ تو نہیں، مشکل تھی، انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروائی۔ جیسے ہی انہوں نے جمع کروائی تو جب تحریک عدم اعتماد جمع ہو جاتی تو اسمبلی تو ٹوٹ ہی نہیں سکتی، اسمبلی تو تحلیل نہیں ہو۔ خٹک صاحب نے بڑا پتہ کھیلا جناب۔ اچھا پھر اس طریقے سے مختلف اور بھی ایسے موقع تھے کہ جو خان صاحب کی انہوں نے نہیں مانی تھی۔ جب خان صاحب کی انہوں نے نہیں مانی تو خان صاحب بھی اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب وہ 2018 کا الیکشن ہوا اور وہاں سے پی ٹی آئی جیتی تو اب خٹک صاحب بڑی سیٹ بھی جیت گئے اور چھوٹی سیٹ بھی جیت گئے۔ خٹک صاحب کا یہ وہ تھا پروگرام کہ جی بڑی سیٹ سے میں استعفیٰ دے دوں گا، چھوٹی سیٹ اپنے پاس رکھوں گا اور میں وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ انہوں نے ایک موقع پر تقریباً کوئی 40-45 لوگوں کو، ایم پی ایز کو جمع کر کے اپنے گھر میں ایک طرح سے پیغام بھی دیا خان صاحب کو کہ خان صاحب یہ لوگ میرے ساتھ ہیں، مجھے دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ خان صاحب نے، حالانکہ پی ٹی آئی کہتی رہی کہ یہ جتنی بھی ہم ساری سیٹیں پہلے سے زیادہ جیتے ہیں، ایک 2/3 میجارٹی لی ہے، یہ خٹک صاحب کی پرفارمنس ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے خٹک صاحب کو نہیں بنایا کیونکہ عمران خان صاحب کو محمود خان صاحب جیسے لوگ چاہیے تھے اور عمران خان صاحب کو جناب وسیم اکرم پلس جیسے لوگ چاہیے تھے۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے اسی تجربے کی بنیاد پہ تو انہوں نے علیم خان کو نہیں بنایا، اسی تجربے کی بنیاد پہ کسی اور کو نہیں بنایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے کسی اور کو بنایا اسی تجربے کی بنیاد پہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں سے ہروا دیا گیا چھوٹی سیٹ پر، جو انہوں نے وہاں سے لڑنے کی کوشش کی تو چھوٹی سیٹ پہ وہ ہار گئے، بڑی پہ جیت گئے۔ تو یہ بڑی چکر ہوتی ہیں جناب۔ تو خان صاحب نے جناب اس طریقے سے ان کو دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بنایا۔ پھر ان کی خواہش تھی کہ جی مجھے جو ہے نا یہاں پر وزارت داخلہ دی جائے، ان کو وزارت داخلہ بھی نہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ اختلافات پروان چڑھتے رہے اور یہ آہستہ آہستہ اختلافات کی بھٹی جو ہے نا پکتی رہی، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ معاف کیجیے گا، بیچ میں یہ خبریں بھی آئیں
کہ وہ جب خبریں ہوئیں کہ جناب اسد عمر صاحب کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو ادھر ادھر، اسی دوران جناب سہیل وڑائے صاحب نے کالم بھی لکھا کہ پرویز خٹک صاحب کے نام پر بھی اتفاق ہو گیا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی آئیں، خان صاحب کے تو نوٹس میں تھی ساری، تو یہ سارے اختلافات شدید ہوتے گئے۔ پرویز خٹک صاحب چپ کر کے وہ ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ جناب چپ کر کے، اب حالیہ اختلافات کیا ہوئے؟ حالیہ جناب یہ ہوئے کہ جب یہاں پر یہ وہ میاں جمشید الدین صاحب غالباً ان کا نام ہے، وہ جو یہ پی کے 63 پر، تو ان کا انتقال ہوا اور وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے، اور وہ ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کو ٹکٹ پی ٹی آئی نے دیا، یہ ابھی جو ہار گئے ہیں محمد عمر صاحب ان کا نام ہے، تو اب جناب ان کے بیٹے کو دیا، تو اب پرویز خٹک صاحب کے بھتیجے ہیں لیاقت خٹک صاحب، جن سے آج استعفیٰ لے لیا گیا ہے وزارت سے، وہ وزیر آبپاشی تھے صوبائی، ان کے بیٹے ہیں احد خٹک۔ اب انہوں نے احد خٹک صاحب کے لیے ٹکٹ مانگا تھا، لیاقت خٹک صاحب نے مانگا تو پھر وہ وزیر اعظم تک ان کا پہنچا دیا گیا پرویز خٹک صاحب نے بھی، تو پرویز خٹک صاحب نے ان کا وہ پہنچائی بات کہ جناب احد خٹک صاحب کے لیے آپ وہ ٹکٹ دیں، تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، ذرائع بتا رہے ہیں جناب، ٹھیک ہے نا، تو وزیر اعظم صاحب نے ٹکٹ ان کو نہیں دیا اور ان کو دیا۔ اب وہاں خٹک خاندان میں جو ہے نا گڑبڑ ہو گئی، انہوں نے کہا اچھا اوپر سے تو یہ دیکھنے میں آیا نا کہ جناب کے خٹک خاندان میں گڑبڑ ہے، تو یہ بیسیکلی خٹک خاندان میں گڑبڑ نہیں تھی بلکہ یہ پی ٹی آئی اور خٹک خاندان میں گڑبڑ تھی، تو انہوں نے اب خٹک صاحب جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ ویسے تو جناب ایک طرح سے کمپین میں بھی رہے اور چپ بھی انہوں نے سادھ لی، اور ایک طرح سے یہ شو کیا کہ جو احد خٹک صاحب ہیں ان کے بھتیجے بس وہ گڑبڑ کر رہے ہیں یا وہ اختلافات کر رہے ہیں، ان کا خود ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ پتہ چل گیا ہے جناب کہ وہ کس طریقے سے تعلق ہے۔ اور پھر ان کے جو والد صاحب تھے ہیں اپنا لیاقت خٹک صاحب، جن سے آج استعفیٰ لیا گیا، تو اسی وجہ سے لیا گیا کہ آپ نے نون کو سپورٹ کیا ہے، آپ نے ہمارے مخالف امیدوار کو سپورٹ کیا، اور یہ بہت بڑا اپسیٹ، اتنا بڑا اپسیٹ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنا بڑی ایک اپسیٹ شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کی۔ تو جناب یہاں سے احد خٹک صاحب نے پھر وہ ان کے خلاف ریلیاں بھی نکالی اور بہت کچھ ہوا۔ اب اس میں آپ یہ اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ اب تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ ہیں، جو ذرائع ہیں، جو بہت ہی وہاں کی سیاست کو جاننے والے ہیں، وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی شکست ہوئی ہے اور خٹک خاندان کی فتح ہوئی ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب کیا۔ تو اب اختلافات سننے میں یہ ہے کہ اختلافات انتہائی شدت اختیار کر گئے ہیں پرویز خٹک صاحب کے اور عمران خان صاحب کے، اور کسی بھی وقت یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کا استعفیٰ آ جائے یا ان کا جو ہے نا ان سے استعفیٰ لے لیا جائے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ اس بھول میں ہیں، اب تو وہ ہے نا کہ بھائی اچھا اس یہ جو ڈسکا کا واقعہ ہوا ہے، اس سے بھی خیبر پختونخوا میں بھی اور ہر جگہ پر پی ٹی آئی کی پوزیشن ویسے بھی کمزور ہو گئی ہے کہ ضمنی الیکشن میں تو بالکل ہی ان کا جنازہ نکل گیا ہے نا سیاست کا، اور جو ڈسکا میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اس سے یہ ہوا کہ آج مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا میں ان کو پتلی گلی سے نہیں نکلنے دوں گی، اب یہ میرا ایک دوسرا روپ دیکھیں گے، ان کو کوئی الیکشن کمیشن جو کوئی چھوڑ دے تو چھوڑ دے، ہم نہیں چھوڑیں گے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گی۔ اور انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ری الیکشن کروایا جائے ڈسکا میں۔ انہوں نے کہا کہ جو باقی والی سیٹیں ہیں ان پہ بھی ہمیں ایک طرح کا یقین ہے کہ ہماری لیڈ اس میں بھی زیادہ تھی، انہوں نے کم کی، انہوں نے پولنگ کو سلو کیا۔ اس طریقے سے اب جو سینٹ کا الیکشن ہے، میں سمجھتا ہوں جو حالات نظر آ رہے ہیں بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی میں نظر آ رہے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا، ہم تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ 15 سے 20 لوگ، وہ کہتے ہیں نقوی صاحب آپ دیکھ لیجئے گا، اگر یہ سیکریٹ ہوا تو آپ دیکھ لینا کہ پھر اس کے بعد جو ہے نا 15 سے 20 ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ جو لوگ بکیں گے نہیں بھی صحیح نا، وہ بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جناب کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا ان کے اندر اختلافات کتنی شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اور ادھر سے بلوچستان اسمبلی میں بھی باپ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے، بلوچستان عوامی پارٹی، ٹھیک ہے نا، تو باپ کے ساتھ بھی ان کے اختلافات شروع، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی اختلافات شدت اختیار کر گئے، پنجاب میں بھی یہی حال ہے، سینٹر میں بھی یہی حال ہے،
سندھ کی اپنی قیادت کو دیکھ لیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، ہم فیصل ووڈا کو نہیں دیں گے، ہم فلاں کو نہیں دیں گے، ہم اس کو نہیں دیں گے. خود سینٹر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حفیظ شیخ کو نہیں دیں گے، وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. تو اب جو سینٹ میں الیکشن، یہ جو ڈسکا میں جس طریقے سے بری طرح سے پکڑے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکا والی ساری صورتحال یہ جو منڈے کو ہوگا، اور مجھے تو ہے امید، اور میں کہتا ہوں کہ رکھنا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے. آئیے جناب ذرا یہ اس کا پہلے فیصلہ کر لیجئے کہ یہ 20-22 بندوں کو کس نے یرغمال کیا، مسنگ کس نے کیا، کس نے ٹیمپرنگ کی، کس طریقے سے آپ تو اس متناسب نمائندگی وہ تو ہوتی صوبوں کی، اور آپ نے جماعتوں کے حساب سے مبینہ طور پہ ادھر ادھر کر کے جو ہے نا اس کی وضاحت اور انٹرپریٹیشن دی. آپ ذرا پہلے اس متناسب نمائندگی کو دیکھیے کہ جہاں پر ہم تو سنتے تھے نا، یہ وہی والی بات ہے کہ آج میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ جناب نون لیگ نے کہا، ایک طرح سے شکوہ کیا الیکشن کمیشن سے کہ جی ہمارے جو ہے نا ووٹ چوری ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارا عملہ چوری ہو گئی ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.